آج کے دانش کدے میں سید ہاشم رضا صاحب اور ڈاکٹر اسلم فرخی تشریف رکھتے ہیں۔ آج کا سب سے پہلا موضوع قوموں کے عروج اور زوال کے بارے میں اقبال کے افکار کیا ہیں اور پاکستان میں نئی اجتماعی تشکیل میں فکر اقبال سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سوال عزیز آباد سے عبد الواحد صاحب نے بھیجا ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ ہاشم رضا صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر فرخی بھی یہاں ہیں، مسئلہ جو ہے سب سے پہلے وہ عروج و زوال اقوام کا ہے۔ اس پر فی الحال زیادہ کہنے کی گنجائش یوں نہیں ہے کہ ہمیں اس سوال پر علامہ اقبال کے افکار کے نظریے کے تحت بحث کرنی ہے۔ ویسے تو قوموں کا عروج اور زوال ان کے اعمال، خاص طور پر ان کے اعمال پر مبنی ہوتا ہے، لیکن یہاں اعمال کچھ ظہور میں آنے سے پہلے اور کچھ ظہور میں آنے کے بعد ہیں جن پر کہ ہم کو نگاہ ڈالنی ہے۔ میری مراد ہے پاکستان کے بننے سے پہلے اور پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد۔ جی صحیح ہے یہ۔ چونکہ شیخ الجدید یعنی علامہ اقبال پاکستان وجود میں آنے سے پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے، اس لیے ان کی فکر میں عروج و زوال صرف فکری اعتبار سے موجود تھے یا تاریخی اعتبار سے۔ پاکستان بننے کے بعد بدقسمتی ہے کہ سر محمد اقبال زندہ نہیں تھے کہ وہ خود دیکھ سکتے کہ اس پر کس طرح سے عمل ہو رہا ہے۔ میں سید ہاشم رضا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ پروفیسر احمد علی صاحب، جہاں تک علامہ اقبال کی ذات گرامی کا تعلق ہے وہ مفکر پاکستان تھے۔ اس سوال کا جو پہلو ہے نئی اجتماعی تشکیل، یہ میں ٹھیک سے نہیں سمجھ سکا ہوں کہ ان کا مقصد کیا ہے کہ نئی اجتماعی تشکیل، کیا ان کا مقصد اس چھوٹے پاکستان سے ہے جو کہ بنگلہ دیش کے بننے کے بعد اس وقت نقشے پر ہے دنیا کے، یا نئی اجتماعی تشکیل کے معنی یہ ہیں کہ اس پاکستان کو اثر نو، وہ جو پاکستان کی روح تھی، اس کو پھر تازہ کیا جائے۔ جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے، عروج و زوال کا قصہ تو ان کے شکوے اور جواب شکوے میں ہے، جو ہم برابر سنا کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے پہلے 3-4 صدی میں ترقی کی تھی اور کس طریقے سے پھر ان کے اوپر زوال آیا۔ علامہ اقبال نے جب یہ شکوہ لکھا تھا سن 1909 میں، تو کوئی مسلم ملک صحیح معنوں میں آزاد نہیں تھا۔ ترکی اور ایران یہ 2 ملک تھے جو کہ اپنے کو آزاد ملک کہتے تھے، لیکن ترکی جیسا کہ آپ جانتے ہیں مرد بیمار یورپ کا کہا جاتا تھا اور لوگ انتظار میں تھے کہ کب یہ ختم ہو۔ ایران کے اوپر، شمالی ایران پر روس کی نگاہیں اور جنوبی ایران پر انگریزوں کی نگاہیں، تیل کی وجہ سے حریص نگاہیں تھیں۔ اس زمانے میں علامہ اقبال نے یہ شکوہ لکھا تھا اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شکوہ کیا تھا کہ مسلمان اب قعر مذلت میں ہیں اور مسلمانوں کو پھر سے عروج عطا فرما۔ اور پھر خود انہی کی فکر نے اس کا جواب بھی دیا، جواب شکوے میں، کہ تم نے اگر اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر تم چلے ہوتے تو کاہے کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوتا۔ جس چیز کا علامہ اقبال نے بار بار اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے وہ ہے کہ کسی قوم کو کسی وقت بھی یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ اب ہم نے اپنے سارے مقاصد حاصل کر لیے۔ یہ ایک پروسیس ہے جو کہ جاری ہے اور سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں،
اور پھر علامہ اقبال نے کہا کہ بے ذوق نمود زندگی موت، تعمیر خودی میں ہے خدائی، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی۔ تو علامہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ کم سے کم ملت اسلامیہ پدرم سلطان بوت کے مقولے کے اوپر نہ عمل کرے، بلکہ جس طریقے سے دنیا بڑھ رہی ہے اس طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی حصہ لے۔ افسوس ہے کہ ہمارے کوئی ایجادات ایسے نہیں ہیں کہ جو کہ اہل یورپ رقم کر سکیں، حالانکہ اہل یورپ کے ایجادات میں مسلمانوں کا بڑا حصہ تھا۔ ڈارک ایجز کے بعد جو رینیساں وہاں ہوئی وہ مسلمانوں کی فکر کی رہین منت تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ وہی ہے جب علامہ اقبال نے اپنا شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تھا۔ ذرا سی ایک بات عرض کرنی ہے مجھے جی، کہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، افسوس تو یہی ہے کہ سر محمد اقبال پہلے انتقال کر گئے تھے، جی، لیکن ان کی فکر کے تحت جو پاکستان بنا تھا جی، اس کی حدود وسیع تھیں اور جی، وسیع تر تھیں۔ جی، ان کے مرنے کے بعد اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان آدھا ہو گیا، جی، تو اس میں جو کیا صورت بدلی نہیں اس نظریے کی جو کہ اس وقت تھا؟ اس نظریے کی صورت نہیں بدلی، لیکن میرے خیال میں جن کمزوریوں کے نشاندہی علامہ اقبال کر چکے تھے وہ ہمارے سامنے آئیں، اور قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، یہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہبر میں آزاد وطن صورت ماہی۔ قید مقامی تو ہمارے لیے لازمی ہے جب تک کہ ہم جغرافیائی حدود کے اندر رہتے ہیں۔ جی، جہاں تک کہ ملت کا تعلق ہے، ملت مسلمانوں کی وسیع اور وسیع تر ہے، جی، اور وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ جی، جی، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، یہ مولانا لیکن جہاں تک کہ قوم کا تعلق ہے اس کا دراصل جو قوم بنتی ہے ایک جغرافیائی حد کے اندر، اور اس کا تعلق ہے ایک جغرافیائی حد سے، اور جب کہ جغرافیائی حدیں بدلتی چلی جائیں تو اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی چلی جائیں۔ قومیں تو نہیں بدلیں گی، قوم بھی بدل گئی۔ دیکھیے جو کہ اس وقت کا پاکستان ہے اس میں جو پہلے پاکستان تھا اس کا ایک حصہ چلا گیا، وہ ایک قوم الگ ہو گئی، لیکن مسلمان رہے، وہ ملت ایک رہی، لیکن قوم دو ہو گئیں، قومیں دو ہو گئیں۔ بنگالی جو تھا وہ بنگالی ہو گیا، ادھر کے مغربی پاکستان کے لوگ تھے وہ پاکستانی رہ گئے، وہ بیچارے پاکستانی تھے، پاکستانی نہیں رہے۔ لیکن ڈاکٹر فرخ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر فرخی صاحب، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے اس موضوع کے بارے میں بڑے حکیمانہ خیالات کا اظہار کیا، اور میں جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے ان سے استفادہ بھی کیا۔ میری رائے میں یہ جو مسئلہ یہاں اٹھایا گیا ہے کہ نئی اجتماعی تشکیل، تو اس سے سید صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ ایک بنگلہ دیش کے قیام کے بعد سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں ہمیں اثر نو اپنا فکری اور روحانی جائزہ لینا ہے، اور اس صورتحال میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کی فکر ہماری اسی طرح رہنمائی کرتی ہے جیسے کہ ابتدائی حالات میں اس نے کی تھی۔ دو کتابیں یہاں اقبال کی میرے ذہن میں آتی ہیں، ایک اسرار خودی جو ان کی پہلی تصنیف ہے، اور دوسری رموز بے خودی۔ اسرار خودی میں انہوں نے شخصی اور انفرادی سطح پر خودی کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور رموز بے خودی میں انہوں نے ایک سوشل فلاسفر کی حیثیت سے قومی نقطہ نظر سے گفتگو کی ہے۔ اسرار میں انہوں نے جو اصول بیان کیے ہیں اس میں ضبط کے بارے میں بتایا ہے، عشق کے بارے میں بتایا ہے، پھر اس کے بعد وہ دوسرے مرحلے پر آتے ہیں اور وہ ہے اطاعت۔ اقبال کی تعلیمات میں اطاعت کو جو اہمیت حاصل ہے یا خودی کی پرورش و تشکیل میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی جو ہماری نئی اجتماعی تشکیل ہے اس میں ہم اس اطاعت کے پہلو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے جو مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ ذہنی بے راہ روی کا ہے، اور وہ ایک اطاعت ہو یا ایک ڈسپلن جسے ہم کہتے ہیں، قومی ڈسپلن کی ہمیں ضرورت ہے، تو وہ اس فکر اقبال کے اس پہلو سے ہمارے سامنے
وہ تصور آتا ہے. تیسرے تصور کو انہوں نے نیابت الہی کا نام دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس اسلامی معاشرے کا ہمارے ذہن میں تصور ہے وہ نیابت الہی کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا. رموز میں اقبال نے 3 باتیں بیان کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام اخلاقی برائیوں کی جڑ 3 عناصر میں ہے. ایک کو وہ نا امیدی کہتے ہیں، دوسرے کو وہ خوف کہتے ہیں، اور تیسرے کو وہ غم کہتے ہیں. یعنی نا امیدی، خوف اور غم یہ 3 عناصر ہیں جو ساری اخلاقی برائیوں کا سرچشمہ ہیں. اور اگر ہم اجتماعی تشکیل میں ان تین عناصر کا قلاقمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یعنی ہم ایک ایسے معاشرے کی بنیادیں استوار کرنے میں کامیاب ہوں جس میں نا امیدی کا تصور نہ ہو، جس میں خشیت اللہ تو ہو لیکن افراد کا خوف نہ ہو، اور جس میں غم روح کا گداز اپنی جگہ ہو، لیکن وہ غم جو مادیت سے پیدا ہوتا ہے یا جو حالات سے پیدا ہوتا ہے یا جو اور دوسرے مسائل سے پیدا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کو وجود بخشیں گے جو ہر لحاظ سے مکمل یا بھرپور معاشرہ کہلانے کا مستحق ہوگا. درست ہے، آپ نے بات بہت پتے کی کہی، لیکن مسئلہ پھر وہیں آ کے ختم ہوتا ہے کہ یہ صرف فکر تک محدود ہے، عمل جو ہے وہ مختلف ہے، فکر بالکل مختلف. جی ہاں، یہ بالکل صحیح فرمایا. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم اثر نو پھر 30 سال کے بعد پھر اثر نو سے کریں تو مطلب یہ ہوا کہ فکر اپنی جگہ لاجواب. جی ہاں، فکر اپنی جگہ لازوال ہے، لیکن عمل میں اتار چڑھاؤ، کجی اور کمی، یہ کجروی، خامی، جو الفاظ آپ چاہیں استعمال کریں موجود ہیں، وہ ہیں. اور جب تک کہ قوم نہ بن جائے اس وقت تک فکر پر بھی پورے طریقے سے عمل نہیں کر سکتے. جی ہاں، کیوں صحیح مناسب ہے. میں آپ اس بات میں متفق ہوں کہ ہمارے وہاں جو کچھ خامی ہوئی وہ یہ کہ قول اور فعل میں تفاوت جو ہمارے بہت زیادہ ہو گیا، اور ہمیں آئندہ یہی چاہیے کہ اب کم از کم دونوں کو ملا دونوں میں مطابقت پیدا کر کے اور آگے چلیں، ورنہ خطرے لاحق ہوتے رہیں گے. اور اب دوسرا سوال جو ہمارے سامنے اس وقت ہے، یہ سوال یہ پوچھا ہے عبد الخالق صاحب نے PCHS سوسائٹی سے، اور سوال یہ ہے: آج کل جو ادب لکھا جا رہا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ادبی اقدار اور اخلاقی اقدار ایک دوسرے سے متصادم ہیں. کیا یہ تصادم کسی طرح دور ہو سکتا ہے؟ اس کے 2 ٹکڑے ہیں. ایک تو یہ کہ ادبی اقدار اور اخلاقی اقدار ایک دوسرے سے متصادم، دوسرا یہ ہے کہ یہ کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے. تو پیشتر اس کے کہ میں ڈاکٹر فروخی اور ہاشم رضا صاحب سے درخواست کروں. میں ایک ذرا سی بات کہنی چاہتا ہوں کہ دراصل ادب، جس کو ہم ادب کہتے ہیں، اصلی معنوں میں ادب کہتے ہیں، وہ آئینہ ہے زندگی اور معاشرے کا. بہت صحیح فرمایا. یہ ادب جو ہے کہیں باہر سے نہیں آتا. جی بالکل صحیح ہے. اور ایک ادیب جو ہے وہ باہر کی چیزوں کے بارے میں نہیں لکھتا، اور نہ صرف محض اپنے خیال تخیل سے لکھتا ہے. وہ جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ پیش اس کے گرد و پیش ہے، جو اس پر گزرتی ہے، جو اس کے ساتھیوں، ہم نواؤں اور قوم کے افراد پر گزرتی ہے، وہ بیان کرتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے اگر ہمارے ادب میں اخلاقی اقدار مختلف ہیں ہمارے ادب سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہمارا ادب صحیح نمائندگی ہمارے معاشرے کی نہیں کر رہا، یا معاشرہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے غیر اخلاقی سمت میں کہ ادیب اس کا پیچھا نہیں کر سکتا. اور جہاں تک کہ میں ادیب کی حیثیت سے دیکھ سکتا ہوں، یہ واقعہ ہے کہ ہمارے یہاں اقدار باقی نہیں ہیں. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اقدار ہیں ہی نہیں. تو ادیب بیچارہ کرے تو کیا کرے؟
جی ہاں جبکہ معاشرے ہی کے ڈھنگ درست نہ ہوں تو ادیب تو مجبور ہے. چونکہ فروخی صاحب کا خاص طور پر میں ضرور یہ نہیں کہ ضرور ہاشم نہیں، رضا ان صاحب کا کا ادب نہیں کے اوپر ہے، کہیں لیکن زیادہ. چونکہ استاد ہیں ہاں بالکل. جامعہ کراچی میں، جی ہاں. اس لیے پہلے میں فروخی صاحب سے درخواست کروں گا کچھ روشن ڈالیں. پروفیسر صاحب اصل میں جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ تو خود آپ نے فرما دیا، لیکن اس سوال میں کو ایک اور نقطۂ نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ آج کل جو ادب لکھا جا رہا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ادبی اقدار اور اخلاقی اقدار ایک دوسرے سے متصادم ہیں. میں اس سوال میں یہ ترمیم کرنا چاہوں گا کہ جو ادب لکھا گیا ہے اور جو ادب لکھا جا رہا ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ادبی اقدار اور اخلاقی اقدار ایک دوسرے سے متصادم رہی ہیں. ہاشم رضا صاحب آپ کو اتفاق ہے اس رائے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادیب کا یہ ذمہ نہیں ہے کہ وہ خطیب بنے، بالکل صحیح، واعظ جی ہاں. بنے، درست، لوگوں کو سمجھائے. بالکل اتفاق. ادیب عکاسی کرتا ہے بالکل. معاشرے کی اپنے شاعری میں بالکل. یا اپنی. بالکل. اور اس وجہ سے میں مرزا یاس یگانہ کا ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں ان صاحب کے ضرور. تفریح طبعی کے لیے کہ نکالے حسن میں 100 عیب، خوب، عیب میں 100 حسن، بہت خوب. خیال ہی تو ہے جیسا بندھے جدھر گزرے. واہ 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 واہ. نہیں وہ آپ یہ کو تو- یاد ہوگا، مجھے اس پر حسرت کا شعر یاد آیا، رانائیے خیال ہاں. کو ٹھہرا دیا گناہ، گناہ. واعظ بھی کس قدر ہے مذاق سخن سے دور. دور. تو اصل میں ساری بات یہ ہے کہ ادب اور اخلاقی اقدار میں کشمکش تو ہمیشہ سے چلی آئی ہے. اچھا، اور یہ اس وجہ سے چلی آئی ہے کہ زندگی میں منافقت کا دور دورہ بہت بڑھ گیا ہے. ہم آج اپنے معاشرے میں اس منافقت کو پوری شدت سے محسوس کرتے ہیں. ابھی پہلے سوال میں ہمارا سارا جو مرکزی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ فکر تو موجود ہے لیکن عمل اس سے بالکل متضاد ہے. یہی ادیب اور اخلاقی اقدار والا مسئلہ ہے کہ وہ کیا کرے. وہ جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ اس کے سامنے ہے، جو کچھ محسوس کرتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، جو لوگوں سے ملتا ہے جلتا ہے، شاعر صرف شاعر نہیں ہے بلکہ وہ ایک سماجی مرتبہ بھی رکھتا ہے. دوسرے یہ، اب مثلا میں ایک سوال اس ضمن میں اگر آپ سے دریافت کروں کہ آپ نے ہماری گلی جیسا افسانہ صرف اس لیے تخلیق کیا کہ آپ نے اس پنڈت کے کوچے کی پوری فضا کو اپنے ذہن میں جذب کر لیا تھا. اگر وہ مشاہدہ نہ ہوتا، وہ تجربہ نہ ہوتا تو آپ اتنا عظیم افسانہ تخلیق نہیں کر سکتے تھے. یا ایک افسانہ ہے آپ کا، وہ مجھے اس موقع پہ یاد آیا، جو ایک انگلستان کے ایک پب کے متعلق ہے. تو اگر آپ نے اسے نہ دیکھا ہوتا یا وہاں کی فضا سے آپ واقف نہ ہوتے یا وہاں کے مسائل کو آپ نے محسوس نہ کیا ہوتا تو آپ اس کو اردو زبان میں ایک لازوال حیثیت کیسے دے سکتے تھے. اچھا، اب یہ اخلاقی اقدار سے جو تصادم ہے وہ تو ہوگا اور اس کو دور کرنے کی ہم کوئی کوشش نہیں کر سکتے. ادیب پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم یہ لکھو اور تم یہ نہ لکھو. اب سید صاحب ہیں، غزل لکھتے ہیں، تو ہم سید صاحب سے یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب آپ عشق کا مضمون نہ لکھیے، آپ تو اخلاقی غزلیں لکھیے. یہ تو درست ہے. پابندی تو ادیب کے اوپر لگائی نہیں جا سکتی. جہاں پابندی لگی ادب ختم ہو گیا اور صرف پروپیگنڈا رہ جاتا ہے. ہاشم رضا صاحب، پروفیسر صاحب یہ دوسرے حصے کا کچھ ذرا وضاحت کیا یہ تصادم کسی طرح دور ہو سکتا ہے؟ جی، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جیسا کہ پروفیسر ڈاکٹر اسلم فروخی نے کہا کہ آپ اگر مقابلہ کریں آج کل کے ادب کا اور پرانے ادب کا تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ گہرائی جو کہ پرانے ادب میں تھی وہ نہیں ہے. اور غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا وقت نہیں ملتا ہے کہ وہ سوچ سکیں اور پھر اپنے خیالات کو جامع پہنائیں الفاظ کا اور پھر اس کو ریوائز بھی کریں. جی ہاں صحیح ہے. اچھا، تو یہ ہم جو پرانے ادیبوں کو دیکھتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ان کو وقت ملتا تھا سوائے اس کے کہ وہ کسب معاش بالکل نہ کرتے ہوں. نہیں صاحب کرتے تھے. امیر خسرو کی مثال ہمارے سامنے ہے جو دربارداری تھے اور لکھ گئے 2.5 لاکھ شعر. قصب معاش کرتے تھے، صبح سے شام تک دربار میں حاضر رہتے تھے اور پھر فوجوں میں بھی جاتے اور تھے، تمام مہموں میں شریک رہے. تو تصادم دور اسی وقت ان صاحب کے جن نے جو سوال کیا ہے کہ جو لوگ کے افسانہ لکھیں، شاعری کریں، وہ اس زمانے کی جو حقیقتیں ہیں ان کو پیش کریں. اور جب حقیقتیں لوگوں کو پیش ہوں گی تو وہ آئینے میں اپنی تصویریں دیکھیں گے. اور مولانا صفی کا ایک شعر یاد آیا ہے تو وہ شاعری کے بارے میں لیکن یہ ادب کے اوپر بھی اسی طریقے سے منطبق ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک. اور دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار. بالکل. اور میں اس میں ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ دراصل حقیقت اتنی ناگزیر جی صحیح ہے اور ادیب اتنا مجبور ہے
کہ وہ بیان نہیں کر سکتے. جی ہاں صحیح ہے. کیونکہ پابندیاں ہم پر لگی ہوئی ہیں. یہاں کچھ لکھا نہیں ہم نے، حالانکہ ہم حق بات لکھ رہے ہیں، فائدے کے لیے لکھ رہے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ راز خدائی ہمارے یہ خلاف کہہ نہیں لکھ رہا ہے. سکتی زبان، جسے بالکل. اقبال نے کہا. بالکل بالکل. بہرحال تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ معاشرے کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں دور ہو جائیں گی، تصادم کوئی باقی نہیں رہے گا. اب تیسرا سوال ڈیفنس سوسائٹی سے محمد اکرام صاحب نے بھیجا ہے. مادی ترقی کے تقاضے اخلاقی قدروں پر کیوں کر نظر انداز ہوتے ہیں، اور ایک نظریاتی مملکت میں ہی مادی ترقی اور روحانی تقاضوں کی تطبق کیسے کی جا سکتی ہے. تو اس کے بھی دو ٹکڑے ہیں. جی ہاں بہرحال بالکل. مادی ترقی کے تقاضے اخلاقی قدروں پر کیوں کر نظر انداز ہوتے ہیں، تو بہت ہم سب کے سامنے یہ چیز موجود ہے کہ ادھر تو مادی ترقی ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چور بازاری بھی کریں، اسمگلنگ بھی کریں، بلیک مارکیٹنگ بھی کریں. تو یہ دراصل مادی ترقی کا، جھوٹی مادی ترقی کا تقاضا ہے کہ صاحب ہمارے پاس 1-2 لاکھ روپے کی موٹر کار بھی ہو، مصنوعی طریقے پہ معیار زندگی بلند معیار کرنا. زندگی ہمارا مصنوعی ہو گیا ہے، اور دوسرے ملکوں کی جھوٹی تقلید میں ہم پیش ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنی اصلیت کو بھول چکے ہیں، اور اس کی طرف واپس جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. اگر ان سے روحانیت کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں صاحب آپ کہاں کس زمانے میں سے اٹھ کے آ گئے ہیں زندہ ہو کر، یہ تو آج کل زمانہ ہے آگے ترقی کرنے کا، سائنس کا. بہرحال لیکن سائنس یہ نہیں کہتی کہ آپ اور چیزوں کا تجسس کے لیے تجسس نہ کریں. تو اخلاقی قدریں جو ہیں دراصل وہ آج کل مادی ترقی کے اوپر مبنی ہو کے رہ گئیں اور منسلک ہو گئیں ان سے. تو اس کا دوسرا پہلو جو ہے نظریاتی مملکت ہی میں مادی ترقی اور روحانی تقاضوں کی تطبق کی جا سکتی ہے، یا کیسے کی جا سکتی ہے. سوال ذرا کچھ الجھا ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ دو چیزیں دراصل ایک حد تک آج کل کے زمانے میں متضاد، مادی ترقی اور روحانی تقاضے جو ہیں جی. وہ دونوں کو ایک لوگ نہیں کر سکے ہیں. جیسے کہ ایم فوسٹر نے اپنے ایک افسانے میں لکھا تھا سن 10 میں کہ وقت آئے گا کہ لوگ ان مشینوں کو خود لے جا کے سمندر کے اندر پھینک دیں گے. یعنی مادی ترقی جو ہے وہ ہماری ترقی روحانی اور ترقی اخلاقی افکار کے راستے میں حائل ہے، رکاوٹ بن رہی ہے. لیکن بہرحال یہ میں نے کچھ چند باتیں کہہ دیں. ہاشم رضا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ذرا اور روشن ڈالیں تاکہ پھر ہم اور بات کر سکیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا اور یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں مجھے کوئی مناسبت نہیں معلوم ہوتی. مجھے بھی ایسے ہی معلوم. میں عرض کرتا ہوں پہلے، میں دوسرے حصے کو پہلے عرض کرتا ہوں. ایک نظریاتی مملکت ہی میں مادی ترقی اور روحانی تقاضوں کی، تو یہ جناب جہاں تک کہ دنیا کا تعلق ہے کچھ نظریاتی مملکتیں ہیں، کچھ بالکل نظریاتی مملکتیں نہیں ہیں، تاریخی مملکتیں. اب نظریاتی مملکت اس وقت آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، لیکن روس بھی نظریاتی مملکت ہے، چین بھی نظریاتی مملکت ہے. بالکل. تو یہ آپ یورپ کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ دونوں نظر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسی ترقی ہو رہی ہے وہاں، ہم دیکھ رہے ہیں. لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نظریاتی مملکت جو ہیں ان میں مادی ترقی اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے جیسے کہ دوسرے، یا وائس ورثہ. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت یہ سوال انصاف کے ذہن میں اس لیے پیدا ہوا کہ جو لوگ کے مادی ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں ان میں اخلاقی قدروں کا فقدان ہے. اچھا، بہت خوب. تو اب یہ چیزیں آپ دیکھیے کہ اگر لوگ یہ دیکھیں کہ جو کہ مادی ترقی کر رہے ہیں ان کی اخلاقی حالت کتنی پست ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں ساتھ ہو سکتی ہیں. کوئی ضرورت نہیں کہ آدمی غریب ہی ہو اور تب اس کا اخلاق درست ہو. لیکن یہ کہ جناب امیر کا ایک قول ہے کہ میں نے کہیں وافر دولت نہیں دیکھی، ایکسیسو ویلتھ نہیں، میں نے کہیں وافر دولت نہیں دیکھی جس کے سائے میں کسی کا حق مٹا ہوا نہ پایا گیا ہو. بالکل. تو یہ چیز جو ہے، یہ جو مادی ترقی کا ان کا مقصد وافر دولت سے ہے جہاں تک کہ میں سمجھ سکتا ہوں. اور ڈاکٹر اسلم فروقی اس کے اوپر بالکل صحیح فرمایا سید صاحب آپ نے. مادی ترقی کا جو تصور ہے، یہاں دو باتیں فرض کی گئی ہیں اس سوال میں.
ایک تو یہ کہ مادی ترقی جو ہے وہ ایک بری چیز ہے، دوسرے یہ کہ مادی ترقی اخلاقی اقدار کی منافی ہے۔ تو آپ نے جناب امیر کا جو قول ابھی فرمایا، اس کی روشنی میں مادی ترقی کا تصور واقعی غلط ثابت ہو جاتا ہے اگر وہ اپنی حد سے بڑھ جائے، اور میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی ہوش مند انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کرے گا کہ انسان کے لیے مادی ترقی بھی ضروری ہے، میرے خیال میں بہت ضروری ہے، بشرطے کہ وہ جائز حدود میں رہے۔ جی ہاں۔ جہاں مادی ترقی اپنی حدود سے بڑھ جائے گی، مثلا میری یہ حیثیت ہے کہ میں اپنے گھر میں مونڈے بچھاؤں اور اپنے مہمانوں کو اس پر بٹھاؤں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرے پڑوسی کے یہاں صوفہ سیٹ ہے تو میرے لیے بھی قرض وام کر کے کسی صورت سے اس کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ اب اس مادی ترقی کے جوش میں جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، سب کی تفریق میں مٹا دوں گا اور کوشش کر کے وہ لے آؤں گا۔ میرے خیال میں اس میں ذرا تھوڑی سی جی فروخی صاحب کچھ آپ زیادتی فرما رہے ہیں۔ وہ مادی ترقی میرے نقطہ نظر سے بری چیز نہیں ہے، مادی میں تو کہتا ہوں ضروری ہے، نہیں تو یہی میں نے ضروری بھی بھی ہے عرض اور کیا تھا، بری چیز کسی طرح سے نہیں۔ میں نے یہی فرق عرض یہ کیا ہے تھا کہ اخلاقی قدریں جو ہیں وہ آپ کی ہو چکی ہیں پست، تو آپ بجائے اس کے کہ مادی ترقی کو نیچے گرائیں، آپ اخلاقی اپنے قدروں کو بلند کریں، بلند کرنا چاہیے، اور ان کو ان کی صحت کریں، آپ ان کو درست کریں۔ مادی ترقی بغیر تو کوئی ملک کوئی ترقی کر ہی دنیا نہیں کی سکتا۔ کوئی قوم ترقی نہیں کر وہ سکتی۔ افراد دیکھیں نا، ہمارے سامنے اسپین کی مثلا اسپین کے مسلمانوں کی بالکل۔ مثال ہے کہ انہوں نے مادی اعتبار سے کتنی ترقی کی تھی، بالکل۔ کیسے حمام اور کیسی محل سرائیں اور کیسے کارواں سرائیں اور کیسے مکاتب جی اور ہاں۔ کیسے علماء اور مغل کے دور میں بھی جناب اور ہمارے وہاں مغلوں کے دور میں جو کچھ ترقی ہوئی تو وہ اس مادی ترقی کو ہم نظر انداز نہیں کر بالکل۔ سکتے، لیکن جب مادی ترقی کا تصور غالب آ جاتا ہے اخلاقی اقدار پر اور انہیں پامال کر دیتا ہے، تب وہ مادی ترقی باعث خیر و برکت نہیں رہتی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے، وہ جو انہوں نے اس سوال کے دوسرے حصے میں جسے اٹھایا ہے، وہ یہ ہے کہ مادی ترقی کا تصور اخلاقی تصورات پر بالکل غالب آ گیا ہے، یا ہم نے اخلاقی تصورات کو اتنا پست کر دیا ہے۔ سید صاحب نے اس کی مثالیں بھی ہمارے سامنے پیش کر دیں کہ یہ بھی کرتے رہو، جی ہاں۔ دین بھی، رات بھی زمزم پہ میں اور صبح دم دھوئے دھبے جامع احرام کے، تو وہ ہمارا عمل ہے۔ تو اس میں تو ایک کشمکش اور ایک تضاد لازمی طور سے پیدا ہوگا، نظریاتی مملکت ہو یا غیر نظریاتی مملکت ہو، کوئی بھی ہو، اس میں نظریاتی مملکت کی تخصیص کیا؟ جب ہم اخلاقی اقدار کو خود پامال کریں گے اور ایک منافقانہ رول ادا کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر تو مادی ترقی جو ہے وہ ایک ہمارے لیے باعث تکلیف ہی بنے گی، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل، مطلب اس کا یہی نکلا کہ ہمارے جو اخلاقی اقدار ہیں بہت پست ہو گئی، اور ہمیں اس کی طرف توجہ زیادہ کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم مادی ترقی کے پیچھے ڈنڈا لے کے۔ سب مادی ترقی سے آپ دیکھ لیجئے کہ ریل ہے، ہوائی جہاز ہے، یہ سب مادی ترقیاں، اس میں انسان کو کتنا زیادہ سہولت زندگی کی میسر ہے۔ بالکل، جو ہمارے سامنے جتنے بھی سوالات تھے بہت دلچسپ تھے، اور مجھے ذاتی طور پہ اس بات کی خوشی ہے کہ سید ہاشم رضا صاحب تشریف رکھتے تھے، اور ڈاکٹر اسلم فرخی نے بھی بہت باتوں کے اوپر بہت گہرائی سے غور کیا، لیکن ہاشم رضا صاحب نے بہت اصول کی باتیں شروع ہی میں کہہ دی تھیں۔ میں بہرحال آپ دونوں اصحاب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی محفل میں بہت زیادہ رونق اور جان پیدا کر دی، اور ہم آپ کا شکریہ ادا ہم آپ کرتے کے ہیں۔ شکر گزار ہیں۔